الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بخاری شریف کے دروس چل رہے تھے ہمارے اور درس بخاری پڑھ رہے تھے ہم، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ باب جو ہے وہ باب التبرز فی البیوت، گھروں میں قضائے حاجت کرنا، یہ باب ہے۔ اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر کو بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت کے اوپر اپنے کسی کام سے چڑھا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر رہے تھے۔ آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف تھی اور منہ شام کی طرف تھا۔ اس سے پیچھے ہم نے اسی کے متعلق وہ روایت بیان کی ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں یہ ہے کہ واضح کہ میں حضرت ام المؤمنین حفصہ کے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا۔ باقی اس میں جو پیچھے ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف تھی، اس کا ذکر نہیں ہے، اور وہاں صرف یہ ذکر تھا کہ آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں، اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا یہ کیا ہے، یہ لازم ہے۔ اس اگلا باب ہے، اسی آگے روایت ہے محمد بن یحییٰ بن حبان کے ان کے چاچا واسع بن حبان نے ان کو خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو خبر دی کہ بے شک میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ پیچھے ہم نے بیان کر دیے۔ پیچھے آگے ہے باب ہوا الاستنجاء بالماء، پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ تو اس میں عطا بن ابی میمونہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ایک لڑکا جاتا، ہمارے ساتھ پانی کا چمڑے کا برتن ہوتا، یعنی جس کے اندر پانی ہوتا چمڑے کا، جس سے حضور کیا ہے وہ استنجا کرتے۔ تو عداوتن کہتے ہیں اس برتن کو، چمڑے کا وہ برتن جس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں اس حدیث پاک سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، مشائخ ہیں، ان کی خدمت کرنی اور ان کے احوال پر نظر رکھنا، اور جو انہیں ضرورت ہو وہ چیز انہیں پیش کرنا، تو یہ بھی کیا ہے باعث شرف ہے۔ اور اسی طرح افضل یہ ہے کہ پہلے ڈیلے وغیرہ سے استنجا کرے اور پھر پانی استعمال کرے، لیکن صرف ڈیلے پر یا صرف پانی پر ہی اکتفا یہ بھی جائز ہے، لیکن البتہ اگر نجاست اپنے مخرج کے علاوہ بقدر درہم پھیل گئی ہے تو اس وقت پانی سے بھی استنجا کرنا یہ واجب ہے، اور اگر ڈیلے اور پانی میں صرف ایک ہی استعمال کرنا ہو تو اس صورت میں پانی استعمال کرنا یہ کیا ہے افضل ہے۔ اب آگے جو باب ہے باب حمل العنزۃ عند الاستنجاء، استنجا کے وقت چھوٹا نیزہ لے کر جانا۔ عطا بن ابو میمونہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت انس بن مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ہم میں سے ایک اور لڑکا پانی کا برتن اور چھوٹا نیزہ لے کر جاتے، حضور آپ پانی سے استنجا کرتے، اور انزا کہتے ہیں وہ لاٹھی ہے جس میں پھل لگاؤ۔ تو یہ کہ اس نیزے کو رکھنے کی کیا وجہ تھی، اس کی ڈیفرنٹ حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ پہلی حکمت یہ بھی ہے کہ بوقت ضرورت دشمنوں اور جو موذی جانوروں ہیں یہ ان سے بچنے کے لیے یہ ناکام آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ساتھ رکھا جاتا۔ اور دوسرا یہ کہ زمین کو اگر کھودنے کی حاجت ہوتی، اگر زمین سخت ہوتی تو اسے کھودنے کی حاجت ہوتی تو اس سے کھود لیتے، یعنی اس سے ڈیلا حاصل کرنا ہے، یا زمین سخت ہے تو چھینٹر پڑنے کا اندیشہ ہے تو اس لیے اس کو ساتھ رکھتے اور اس سے زمین کو کیا کرتے نرم کرتے اور اس سے ڈیلا حاصل کر لیتے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس کو زمین کے اندر گاڑ کر کو کپڑا وغیرہ رکھنا ہوتا تو وہ اس کے اوپر رکھ دیا جاتا، تو یہ اس وجہ سے یہ حضور اپنے ساتھ رکھتے۔ اور اسی طرح آگے باب ہے باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذکرہ بیمینہ ولا يتمسح بیمینہ۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب رفع حاجت کے لیے جائے تو اپنے وضو تناسل دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ سیدھے ہاتھ سے پونچھے، یعنی استنجا کرے۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، مختلف روایات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو فارس رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج ہمارے سواروں میں سب سے اچھے ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیادوں میں سب سے اچھے سلمہ بن اکوا ہیں۔ اور سلمہ بن اکوا یہ وہ صحابی ہیں کہ بہت تیز رفتار تھی ان کی، لیکن کہتے ہیں کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ غزوہ احد میں، خندق میں اور اس کے بعد کے تمام مشاہد میں یہ حضرت ابو قتادہ جو ہیں وہ شریک ہیں۔ تو اس میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم پانی پیو تو برتن کے اندر سانس نہ لو۔ اس سے ہوتا ہی ہے کہ جب جسم کے اندر جو مضر بخارات ہیں وہ جب بندہ سانس لیتا ہے تو وہ پانی کے اندر جاتے ہیں، تو اس سے اندیشہ ہے جو ہے وہ بیماری کا اور نقصان کا۔ اور پھر اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ پانی یعنی اندر سے پانی والی صورت سے، یعنی جب آپ نے گلاس کے اندر منہ رکھا ہے تو اس صورت میں اندر سانس نہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ بھی ہے کہ خطرہ ہے کہ ناک میں نہ پانی چڑھ جائے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ عام ہے، ہر طرح سانس لینی جو ہے پانی کے اندر وہ منع ہے۔ اور پھر یہ کہ شرمگاہ کو دائیں ہاتھ لگانا منع ہے، پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت دائیں ہاتھ کو شرمگاہ سے لگانا یہ ممنوع ہے اور مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک کے اندر لفظ استعمال کیا ہے وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، یعنی یہ تمسح سے تعبیر کرنے میں یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے کہ آپ وہ پانی سے استنجا کرے یا ڈیلے وغیرہ، تو بہرحال دائیں ہاتھ سے نہ کرے، بلکہ یہ سارے کام چاہے بائیں ڈیلے ہیں یا پانی ہیں تو کیا کرے، بائیں ہاتھ سے کرے۔ اس سے اگلا باب ہے الاستنجاء بالاحجار، پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا اور حضور رفع حاجت کے لیے نکلے تھے اور حضور ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ میں نزدیک پہنچ گیا، فرمایا میرے لیے کچھ پتھر تلاش کرو جس سے استنجا کرو، یا اسی قسم کا کوئی اور جملہ فرمایا، اور ہڈی یا گوبر مت لانا۔ میں کچھ پتھر اپنے دامن میں لے آیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دی اور وہاں سے ہٹایا، پیچھے آیا۔ بس آپ نے قضاء حاجت کے لیے کے بعد ان پتھروں کو استعمال فرمایا۔ تو یہ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ہڈی اور گوبر جو ہے وہ نہ لانا۔ تو اس کے منع ہونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ علت اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ نہ لے کے آنا۔ اور پھر یہ کہ ابو داؤد شریف کے جسے باقی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جنات کا وفد جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کو ہڈی اور گوبر اور کوئلے سے استنجا کرنے سے منع فرما دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہماری روزی رکھی ہے، تو حضور نے منع فرما دیا۔ تو اس میں اس حوالے سے اور بھی مختلف احادیث ہیں۔ بہرحال یہ کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ خوراک ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے جو خوراک ہوں تو ان سے استنجا کرنا منع ہے، چاہے وہ انسان کی خوراک ہو یا کسی حیوانات کی خوراک ہو تو اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی کے حکم میں یعنی ہر وہ چیز جو شرعاً محترم ہے یا اس کی کچھ قیمت ہے، جیسے کاغذ ہو یا کچھ، تو ان سے کیا ہے استنجا کرنا چاہیے۔ البتہ جو اسپیشل کاغذ ہوتے ہیں یہ باتھ روم کے اندر یا بیت الخلاء کے اندر جو اسپیشل ہوتے ہیں تو وہ منع نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں یہاں کہ ان پر کچھ لکھا نہیں جا سکتا۔ اس سے اگلا باب ہے النہی عن الاستنجاء بالروث، گوبر کے ساتھ استنجا کرنے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جنگل تشریف لے گئے تو مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لاؤں، مجھے 2 پتھر تو ملے، تیسرا تلاش کیا مگر نہ ملا، تو میں نے گوبر کا ٹکڑا لے لیا اور حاضر خدمت کر دیا۔ حضور نے دونوں پتھر لے لیے اور گوبر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ نجس ہے، ھذا رجس۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہ بات پتہ چلی، اور یہ بات یاد رکھیں کہ حناف کے نزدیک طہارت کے لیے یہ 3 ڈیلوں کی شرط نہیں ہے، اگر ایک ہی سے نجاست دور ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے کافی، البتہ 3 کا پورا کر لینا یہ مستحب عمل ہے اگر 3 استعمال کرتا ہے۔ تو یہ کہ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے جو تیسری بار لے کے نہیں، یعنی کہ گوبر سے، فرمایا ھذا رجس۔ یہ کہ 3 ڈیلے استعمال کرنا یہ مستحب ہے، اگر ایک سے بھی اس کی گندگی دور ہو جائے تو تب بھی وہ کافی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر کے اندر آگے باب الوضوء مرۃ انشاءاللہ اسے پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پاک کا نور عطا فرمائے، اور دوران گفتگو اور انسان ہونے کے ناطے کمی پیشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقہ معافی عطا فرمائے۔ واللہ اعلم و رسولہ۔